مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ کیا مرد اپنے سینے یا پیر کے بال ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں یا نہیں، اور ناف اور بغل کے بال ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں؟ دہلی انڈیا سے۔ دیکھیں، جائز ناجائز کے لحاظ سے دیکھیں تو جائز تو ہے، لیکن یہ چیزیں شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں، اور وجہ اس کی ہے کہ بعض اوقات انسان کو کسی ایک چیز کا جوش چڑھتا ہے، کسی ایک وجہ سے کوئی رائے بنتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، بعد میں اس کو اس کے نقصانات کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو بال انسانی جسم پر ہوتے ہیں یہ کوئی بے فائدہ نہیں ہوتے، مطلب اس کو ختم تو ہم صاف تو کرتے ہیں، بغل کے بال، ناف کے بال، اور لیکن باقی جسم کے حصے پر جو بال ہوتے ہیں اس کے اپنے مثبت اثرات ہوتے ہیں، اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں انسانی جسم پر۔ تو صرف اس لیے کہ جسم اچھا لگے اس چکر میں، یا بیوی نے کہہ دیا تو اس چکر میں سارے بال صاف کر دیے، تو بعد میں وہی بیوی آپ کو کہے کہ آپ کا جسم تو بغیر بالوں کے اچھا نہیں لگتا، تو ایک بلا وجہ کی ٹینشن اپنے لیے نہیں بنانی چاہیے، تو بلا ضرورت یہ حرکتیں کرنی نہیں چاہیے۔ بہرحال جائز ہونے کی حد تک جائز ہے۔ مفتی صاحب مجھے کرونا کے دنوں میں کرونا ہو گیا تھا، میری حالت بہت زیادہ خراب تھی، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، رمضان کا مہینہ تھا، پورے رمضان کا روزہ چھوٹ گیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھ سکا۔ اب الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جب بیمار تھا تو میں انڈیا میں گھر پر تھا، ابھی سعودی عرب میں ہوں۔ ابھی میرے لیے اس روزے کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم اپنے جوابات سے مجھے آگاہ کریں۔ انصار احمد صاحب، بس اس کا تو ایک ہی جواب ہے، سمپل سا انصار صاحب، کہ آپ جب اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی ہے تو ان روزوں کی قضا کریں گے۔ قضا کا مطلب یہی ہے کہ 30 روزے آپ نہیں رکھ سکے ہیں تو 30 روزے، یا 29 کا رمضان تھا تو 29، وہ روزے آپ کو پورے رکھنے ہوں گے، ایک ایک کر کے رکھ سکتے ہیں، تھوڑا گیپ سے بھی رکھ سکتے ہیں، تسلسل کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، وہ جیسے آپ کو سہولت ہو، لیکن اس کا حل یہی ہے کہ آپ نے اس کی قضا کرنی ہوگی۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں BS اسلامیات کا طالب علم ہوں، پنجاب یونیورسٹی کا۔ کیا میں BS کے بعد جامعۃ الرشید میں داخلہ لے سکتا ہوں؟ BS کی ڈگری کے بعد جامعۃ الرشید میں کون سی ڈگری میں مجھے داخلہ ملے گا؟ دیکھیں، آپ اگر BS کر لیتے ہیں تو جامعۃ الرشید کا کلیۃ الشریعہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو جس میں 4 سالہ عالم دین کورس ہے، اور اب تو وہ چونکہ الغزالی یونیورسٹی کا حصہ بن چکا ہے تو اس کی بیس پر آپ کو MS اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے لیے جامعۃ الرشید کا جو کلیۃ الشریعہ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا، تو اگر آپ اس میں تشریف لانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جب شوال کے دنوں میں یا رمضان کے دنوں میں اس کے ایڈ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، JTR میڈیا ہاؤس، جو ہمارے پیجز ہیں JTR میڈیا ہاؤس کے نام سے، تو اس پر آپ دیکھ لیجئے گا اس کی کنڈیشنز وغیرہ، ٹرم اینڈ کنڈیشنز، اور اپلائی کر لیجئے گا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، میرے ایک جاننے والے نے معلوم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا مکان کسی کو اس شرط پر دے کہ 5 سال بعد وہ مکان استعمال کرنے کے بعد آپ کو واپس لوٹا دے گا، اور وہ شخص اس کو 5 لاکھ روپیہ دے دے اور کہے کہ میں اس کے علاوہ آپ کو کوئی کرایہ نہیں دوں گا، ہاں اس دوران بجلی اور پانی کا بل میں وقت پر ادا کرتا رہوں گا، اور 5 سال بعد میں جب آپ کا مکان واپس کروں گا تو اس وقت جو رقم میں نے آپ کو دی ہے یہ رقم آپ مجھے بنا کسی کمی و زیادتی کے مجھے واپس لوٹائیں گے۔ اس ایگریمنٹ کو سیکورٹی کا لین دین کہتے ہیں، کیا یہ ایگریمنٹ شریعت میں جائز ہوگا؟ انڈیا سے عبداللہ۔ بنیادی طور پر یہ شریعت میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کو عاریت کہتے ہیں۔ عاریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنی کوئی چیز ذات استعمال کے لیے دے دیں اور اس سے کرایہ نہ لیں۔ ایک اجارہ ہوتا ہے، ایک عاریت ہوتی ہے۔ اجارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے لے کے کسی کو اپنا مکان، اپنی گاڑی استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور عاریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فری میں کسی کو استعمال کرنے دیتے ہیں کہ بھئی میری گاڑی ہے، میرا گھر ہے، اتنے سال کے لیے، اتنے عرصے کے لیے آپ استعمال کریں، تو اتنے عرصے کے لیے آپ اس کو دے دیتے ہیں اور اس سے کوئی پروفٹ نہیں لیتے ہیں۔ تو اگر آپ اس سے سیکورٹی ڈپازٹ رکھتے ہیں کہ بھائی کوئی نقصان اگر ہوتا ہے، کوئی اس کی طرف سے تعدی ہوتی ہے، اور وہ آپ اس کو ایز اٹ از لوٹا دیتے ہیں، تو اس پورے معاملے کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔